تاریخ میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو آج ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں اس دنیا میں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے سے پہلے حالات کیا تھے اور وہ تبدیلی اتنی اہم کیوں تھی۔ ایک سوال ہے، روشنی کی قدر سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ شاید اس وقت جب گہرا اندھیرا دیکھا ہو، ہے نا؟ بس یہی وہ خیال ہے جو ہماری آج کی پوری بات کا کہہ لیں کہ مرکز ہے۔ تو ہماری ساری بات اسی ایک نقطے کے گرد گھومے گی کہ اگر اسلام کی آمد کو واقعی سمجھنا ہے تو پہلے اس دور کی تاریکی کو سمجھنا پڑے گا جس میں یہ روشنی آئی۔ تو چلیں کہانی کا پہلا باب شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نئی صبح طلوع ہونے سے پہلے کی دنیا، خاص طور پر عرب کی سرزمین، آخر کیسی تھی۔ ذرا تصور کریں عرب کے وسیع صحرا۔ یہاں زندگی کوئی آسان نہیں تھی، بہت سخت، بہت بے رحم تھی، اور اس سختی سے زیادہ گہری تھی وہ بے یقینی جو لوگوں کے اندر تھی، ایک معاشرتی اور روحانی بے چینی۔ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی دنیا تھی جسے یہی نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے، کوئی اخلاقی کمپس ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ دنیا اتنی بے سمت کیوں تھی؟ دیکھیں، کوئی ایک قانون نہیں تھا جو کمزور کی حفاظت کرتا، کوئی ایسا اخلاقی پیمانہ نہیں تھا جو سب کو جوڑ کر رکھے۔ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا۔ بقا کا دار و مدار صرف طاقت اور قبیلے پر تھا، اور ایسے میں انسانیت بس بھٹک رہی تھی ایک گہرے مطلب کی تلاش میں۔ چلیں اب ذرا اور گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے کو بالکل جکڑ رکھا تھا۔ وہاں کا سماجی، اخلاقی اور معاشی سارا نظام ہی بکھرا پڑا تھا۔ اچھا، اس پورے معاشرے کی بنیاد تھی قبائلیت پر، یعنی ایک ایسا سسٹم جہاں کسی بھی انسان کی عزت، اس کی حفاظت، بلکہ اس کی پوری پہچان ہی صرف اس کے قبیلے سے تھی۔ اگر قبیلہ طاقتور ہے تو فرد محفوظ ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اور اس قبائلی نظام کے جو نتائج تھے وہ بہت خوفناک تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبائلی غرور اور بدلے کی آگ میں ایسی خونی جنگیں چھڑتی جو نسلوں تک ختم نہیں ہوتی تھیں۔ یہاں نا سچ اور انصاف سے زیادہ اہم قبیلے سے وفاداری تھی۔ رحم دلی تو جیسے کوئی بھول ہی گیا تھا، اور کمزور کے لیے تو ہر طرف بس ناانصافی تھی۔ اخلاقی طور پر بھی معاشرہ بہت گر چکا تھا۔ شراب اور جوا، ان چیزوں نے گھر کے گھر اور زندگیاں تباہ کر دی تھیں۔ عورتوں کو تو بس ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا، جن کی نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی بنیادی حقوق، اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات، کچھ قبیلوں میں بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھ کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ انسانی زندگی کی اس سے زیادہ بے قدری کیا ہو سکتی ہے؟ اور دیکھیں، جب اخلاق کا یہ حال ہو تو معاشی ناانصافی تو پھیلتی ہی ہے۔ امیر لوگ بغیر کسی ڈر خوف کے کمزوروں کا حق مارتے تھے۔ غلامی ایک عام سی بات تھی۔ یتیموں کو ان کی وراثت سے محروم کر دینا تو معمول تھا۔ مطلب یہ کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ قانون نہیں، صرف طاقت کرتی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہ جو تاریکی تھی یہ صرف عرب تک نہیں تھی۔ اس وقت کی جو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں، جیسے روم اور فارس کی سلطنتیں، وہ بھی اندر ہی اندر کھوکھلی ہو رہی تھی۔ کرپشن، ظلم اور اخلاقی گراوٹ، اس نے جیسے پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تو سماجی اور اخلاقی حالات تو ہم نے دیکھ لیے، اب ذرا بات کرتے ہیں روحانی بے چینی کی۔ توحید یعنی ایک خدا کے تصور کو چھوڑنے کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ سوچیں ذرا، خانہ کعبہ جسے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب اسی کے اندر پتھر اور لکڑی کے بنے سینکڑوں بت رکھے تھے۔ توحید کا وہ عظیم مرکز اپنی اصل روح ہی کھو بیٹھا تھا۔ تو خالص توحید کی جگہ اب توہم پرستی نے لے لی تھی۔ بت پرستی کی منطق بھی عجیب تھی۔ لوگ پہلے پتھر اور لکڑی کے بت بناتے، پھر انہیں خدا مان کر پوجتے، اور پھر انہی بے جان چیزوں سے امیدیں لگاتے کہ وہ ان کی قسمت بدلیں گے، ان کے لیے بارش لائیں گے اور ان کی دولت کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اسی گہری گھٹا ٹوپ تاریکی کے بیچ ایک پیغام کی صبح طلوع ہوتی ہے۔ مکہ شہر تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ جی ہاں، مکہ شہر میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک ایسی تبدیلی آ رہی تھی جس نے صرف عرب کا نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کا رخ موڑ دینا تھا۔
اور اس عظیم تبدیلی کے لیے اس ہستی کو چنا گیا جو اپنی سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے پورے مکہ میں جانی جاتی تھی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو پیغام تھا یہ ایک مکمل انقلاب تھا۔ یہ ان تمام مسائل کا جواب تھا جن کی ہم نے بات کی۔ اس نے انسانیت کو واپس ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، عورتوں کو وہ عزت دی جو ان سے چھین لی گئی تھی، کمزوروں اور یتیموں کو تحفظ دیا اور سب کے لیے انصاف کا نظام قائم کیا۔ تو یہ تبدیلی کتنی گہری تھی۔ دیکھیں، اسلام صرف کچھ عقیدے بدلنے نہیں آیا تھا، یہ تو دلوں کو بدلنے، معاشروں کو بدلنے اور ہاں، انسانی تاریخ کا رخ بدلنے آیا تھا۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس دور کی تاریکی کو سمجھنے میں اتنا وقت کیوں لگایا؟ وہ اس لیے تاکہ ہم اس فرق کو سمجھ سکیں جو اس نئی روشنی نے پیدا کیا۔ کیونکہ بات وہیں آ جاتی ہے، جب تک اندھیرے کی گہرائی کا احساس نہ ہونا تب تک روشنی کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ نہیں آتی۔ اس ماضی کو سمجھ کر ہی ہم اس تبدیلی کی اہمیت کو جان سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی بات کا اختتام اسی ایک سوال پر کرتے ہیں، تاریکی سے روشنی کی طرف آنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آج بھی ہر انسان کے لیے گہرے معنی رکھتا ہے۔